ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت اور مخصوص انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں قائدان گوڑا پھر بہن علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام پیش کروا رہے تھے۔ شامل ذوی احترام اور احتشام، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام قرآن مجید کے اندر ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، 12 مرتبہ بندے کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ بڑا خوبصورت قسم کا یہ امتزاج ہے، اور یہ امتزاج بہت ہی کمال کا امتزاج ہے، جہاں پر میرے مالک نے اپنی وحدانیت کا، اپنی عبادت کا ذکر فرمایا ہے، ساتھ ہی ماں باپ کا ذکر فرمایا ہے۔ انشکر لی والوالدین، میرا شکر ادا کر اور ماں باپ کا شکر ادا کر۔ رب کریم نے اپنے بعد معاً ماں باپ کا ذکر کیا، اور وبالوالدین احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندك، مکمل تفصیل کے ساتھ اللہ نے اس پہلو کے اوپر ذکر فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا پاک کلام کا اعجاز ہے، اس کی ایک آیت مبارکہ بھی جو ہے وہ ہمارے لیے دلیل ہے، اور ایک آیت مبارکہ بھی جنت اور دوزخ کے لیے کافی ہے۔ اور اس کے بعد پھر باری آ جاتی ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی۔ اس دنیا کے اندر غوث بھی آئے، قطب بھی آئے، ابدال بھی آئے، شہباز بھی آئے، کلندر بھی آئے، ولی اللہ بھی آئے، سارے آئے، لیکن اللہ کی قسم جتنے بھی مرتبے ہیں وہ صحابیت سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے، کوئی کلندر ہے، کوئی شہباز ہے، کوئی بھی ہے، لیکن صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابیت کا درجہ ان تمام درجات سے اوپر ہے۔ صحابی رسول اگر ماں باپ کا نافرمان ہو تو جان حلق میں لٹک جاتی ہے، اس کی جان بھی نہیں نکلتی، اور جب تک اس کی ماں بالخصوص اپنے حقوق معاف نہ فرما دے، صحابی رسول کی جان نہیں نکلتی۔ شامل ذوی احترام، یہ شب برات آ رہی ہے چند دنوں کے بعد، پھر اس کے بعد رمضان مبارک کی مبارک ساتھ آئیں گی، پھر رمضان مبارک کے پہلا عشرہ، پھر دوسرا عشرہ، پھر تیسرا عشرہ، تیسرے عشرے کے اندر پھر سب سے پوری 365 دنوں میں اور راتوں میں افضل ترین رات شب قدر کی رات آئے گی، جس کا کوئی مقابلہ فضیلت میں، مقام میں نہیں ہے۔ میرے آقا جی نے فرمایا اس رات اللہ کی رحمت بے بہا تیز رفتار بارش کے قطرے یہ کم گرتے ہیں زمین پر، اس سے بھی زیادہ میرے رب کی رحمت ہوتی ہے، اور گنہگار جو ہیں وہ بخشے جاتے ہیں تھوک کے حساب سے۔ تو بھی آجا بخشا جا، تو بھی آجا بخشا جا، تو بھی آجا بخشا، جن نے بھی ایک باری کہہ دیتا یا اللہ میری توبہ، اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے، جس نے بھی ایک مرتبہ۔ لیکن ایک ایسا بھی بدبخت ہوتا ہے جو چاہے سر سے لے کے پیروں تک آب زمزم سے نہا لے، کپڑے ریشم کے پہن لے، خوشبو کائنات کی سب سے مہنگی ترین لگا لے، اور ساری رات عبادت کے اندر گزار دے، گڑ گڑا کر، رو رو کر وہ اللہ سے کہے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، وہ روئے بھی، گڑ گڑائے بھی، تغلے بھی لے،
واسطے بھی دے, وسیلے بھی ڈالے, سارا کچھ کرے. میرے آقا جی کہتے ہیں صرف ایک عیب ہو, وہ ماں باپ کا نافرمان ہے, اللہ اس کی بخشش نہیں فرماتا. زانی کی بخشش ہو گئی, شرابی کی ہو گئی, چور کی ہو گئی, قاتل کی ہو گئی. بلکہ ابھی میں آنے سے پہلے بخاری شریف کی ایک روایت پڑھ رہا تھا, 99 قتل کرنے والا جب رحمت خدا کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے, دل کے اندر ارادہ ہی ہے اس کے, اللہ ایسے گناہگار کو بھی معاف کر دیتا ہے. 100 قتل کرنے کے بعد بھی بخشش ممکن ہے, ہو جائے گی, لیکن ماں باپ کی نافرمان کی بخشش نہیں ہونے والی. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جب ان کے درجات کو پوچھا گیا, مجھ پر کس کا سب سے زیادہ حق ہے, آقا جی نے فرمایا تیری ماں کا. پھر یا رسول اللہ مجھ پر ماں باپ میں سے کس کا سب سے زیادہ حق ہے, پھر فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا, پھر آقا جی نے فرمایا تیری ماں کا. پھر چوتھی مرتبہ فرمایا تیرے باپ کا. اس کا مطلب یہ ہوا حدیث پاک میں دونوں کا ذکر موجود ہے, قرآن پاک میں دونوں کا ذکر موجود ہے. لیکن یہاں اتنے افسوس کی بات ہے, گاڑی کے پیچھے صرف لکھا ہوتا ہے کہ میری ماں کی دعا ہے. باپ کا دعا تو نہیں کرتا نا یار, باپ بھی دعائیں کرتا نا اپنی اولاد کے لیے, صرف دعائیں نہیں کرتا بلکہ اپنی جان کو بالکل صرف کر دیتا ہے. باہر چلے جاتے ہیں, صحبتیں برداشت کرتے ہیں, ساری تکلیفیں بھی اٹھاتے ہیں. قرآن نے ناانصافی نہیں کی, قرآن نے دونوں کا ذکر کیا. حدیث میں ناانصافی نہیں ہے, حدیث میں دونوں کا ذکر ہے. گڑبڑ ہم نے کر دی بھائی, ہارٹ اٹیک سے بھی ابا جی فوت ہو رہے ہیں, برین ہیمریج سے بھی ابا جی فوت ہو رہے ہیں, گردے بھی ابا جی کے فیل ہو رہے ہیں, ایکسیڈنٹ بھی ابا جی کے ہو رہے ہیں, ساری تکلیفیں ابا جی اٹھا رہے ہیں. شادی برین کی یہ زیادتی ہے نہیں, قرآن میں یہ زیادتی نہیں, حدیث میں یہ زیادتی نہیں, دونوں کو برابر مقام. ہاں یہ ہے کہ جب دونوں بیٹھے ہوں اور دونوں حکم کریں تو پہلے ماں کا حکم مانا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ صرف ماں کا ہی نافرمان وہ دوزخی ہے, وہ جہنمی ہے, اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے, بلکہ باپ کا نافرمان بھی اسی طرح بدبخت ہے. باپ کا نافرمان بھی اسی طرح بدبخت ہے. میرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ آئے, بے شمار کی ایسی روایات ہیں, اشارتاً میں عرض کر دیتا ہوں. ایک نے کہا یا رسول اللہ, اما جی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں, اما جی فوت ہو گئی ہیں تو امی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں, یا رسول اللہ کیا کہوں. آخری علیہ السلام نے فرمایا کنواں کھلا دو. اس وقت پانی کا بڑا قلت تھی, کنواں کھلوا دو. میرے ام سعد کے نام سے یہ کنواں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلوایا. ایک نے کہا یا رسول اللہ اما جی فوت ہو گئی تو ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی بالکل کرو. آخری علیہ السلام نے پوچھا کیا کرنے چاہتے ہو. عرض کیا سنو میرا ایک باغ ہے, میں اپنا سارا باغ اما جی کے نام پہ وقف کرنا چاہتا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے کرو. ایک خاتون آئی, یا رسول اللہ اما جی کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں. فرمایا کیا کرنا چاہتی ہے, اگر تیری ماں زندہ ہوتی تو کیا چاہتی. یا رسول اللہ ان کے دل کی تمنا تھی حج کروں. فرمایا ٹھیک ہے اپنی اماں کی طرف سے حج کرو. حضرت زندہ ہوں تب بھی قابل احترام, فوت ہو جائیں تب بھی قابل احترام. اولاد کا ماں باپ کا رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے. ہمیں غلط یہ کسی نے سبق پڑھا دیا ہے, المیہ ہے ہمارا. یہ بخاری شریف کی ہی روایت ہے 3606 نمبر پر. آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے دجال سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنے گناہ اماموں سے خطرہ ہے. یہ لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اگر مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود, یہ کیسی بات ہوئی. اگر مرنے کے بعد مر جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, کوئی زندگی نہیں, کوئی سنتا نہیں. او اللہ کے بندے تجھے کس نے سبق پڑھا دیا. اللہ کا پاک کلام کہتا ہے کئی فتک فنون باللہ وکنتم امواتا,
وہ کیسے تم انکار کر سکتے ہو اس بات کا کہ تم مردہ تھے؟ اب یہ اللہ کا قرآن ہے، اس سے بڑی میں آپ کو دلیل نہیں دے سکتا. آپ کہیں چونکہ چنانچہ، اس میں چونکہ چنانچہ والی گنجائش کوئی نہیں. یہ حکم ربی ہے اور 100% سچ ہے. اس کے اندر سند کی بھی کوئی روڑا نہیں، کیونکہ اس کی سند خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ کلام الہی ہے. اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون، کیسے تو انکار کر سکتا ہے، باللہ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر میں نے تمہیں زندہ کی، ثم یمیتکم، پھر میں ماروں گا، ثم یحییکم، پھر زندہ کروں گا، ثم الیہ ترجعون، میں اسی کی طرف لوٹنا. اب یہ قرآن کی آیت ہے. ہمیں کتنی زندگیوں کے بارے میں بتایا؟ 2 زندگیاں اور 2 موتیں. حضرت ہم تو آج تک یہی سمجھتے آئے ایک زندگی ہے، ایک موت ہے، ایک دفعہ پیدا ہوئے، ایک دفعہ مر گئے، ختم ہو گئے. میرا مالک کہتا نا 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 نا، تجھے کسی نے غلط سبق پڑھا دیا. ایک زندگی نہیں ہے، ایک موت نہیں ہے. کئی فتقنوں، کیسے تو انکار کر سکتا ہے، کفر کر سکتا ہے تو اس بات کا. کنتم امواتا، پہلے تم مردہ تھے، کچھ نہیں تھے، پھر مار سے وجود میں لایا میں تمہیں، پھر ماروں گا، پھر زندہ کروں گا، پھر لے کے جاؤں گا. اب بتاؤ کس موت کے بارے میں بات کریں اور کس زندگی کے بارے میں بات کریں؟ اقبال کہتا ہے کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں. خورشید کہتے ہیں یہ سورج کو. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. پاکستان میں دن ہے، امریکہ میں رات ہے، امریکہ میں دن ہے، پاکستان میں رات ہے. بتاؤ سورج کہاں گیا؟ سورج کو موت آئی یا سورج منتقل ہو گیا؟ کیا ایک ہی سورج ہے یا 2 سورج ہیں؟ سورج ایک ہی ہے. وہی سورج امریکہ میں بھی نکلتا ہے، وہی پاکستان میں بھی نکلتا ہے. بابا جب وہ پاکستان میں ہوتا ہے، امریکہ والے اندھیرے میں ہیں، وہاں سے وہ غائب ہے. کہ غائب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مر گیا، ختم ہو گیا، وجود اس کا ختم، نہ نہ نہ، وہ وہاں سے منتقل ہو گیا، نقل مکانی کر لی، انتقال ہو گیا اس کا. یہی ہم کہتے ہیں بندہ مومن انتقال کرتا ہے، پر وہ مومن ہوتا نہیں. مردوں کے لیے کبھی ہم باتیں نہیں کرتے. ہر روز ہم نماز کے اندر اس بات کو یاد کرتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. ولی ہونے کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. ولی آپ بھی بن سکتے ہیں، یہاں پہ بیٹھا ہر ایک بندہ بن سکتا ہے. چند اختیاریں ہیں، چند تدابیر ہیں، ان تدابیر کو آپ اختیار کریں، آپ اللہ کے ولی بن جائیں. اگر میں جس طرح کہتے ہیں نا جی یہ ایک گولی کھا لیں آپ کی ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی. ایک ہی نسخہ بتا دیتا ہوں، سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخنوں تک شریعت محمدی اور ادائے محمدی کو اپنا لو، اللہ کی ولی بن جاؤ. جب تمہارا بولنا محمدی ہوگا، تمہارا اوڑھنا بچھونا محمدی ہوگا، تمہاری صورتیں محمدی ہوگی، تمہاری عبادتیں محمدی ہوگی، تمہارے تمام طور طریقے محمدی ہوں گے. تمہارا چلنا، تمہارا پھرنا، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا گفتگو کرنا، جو حضور کی ادائیں تھیں وہ ادائیں آپ کرنا شروع کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کبھی نہ زیبا چیز کے قریب نہیں گئے، حرام کے قریب نہیں گئے، زنا کے قریب نہیں گئے، جھوٹ کے قریب نہیں گئے، کسی بھی دھوکے کے قریب نہیں گئے. صرف ادائے مصطفیٰ کو ادا کرتے چلے رہے. اللہ آپ کو ولایت کی منظور فرما دے گا. کان اسی طرح پاکیزہ ہو، آنکھیں اسی طرح پاکیزہ ہو، زبان اسی طرح پاکیزہ ہو، کردار اسی طرح پاکیزہ ہو. میں کہتا ہوں پھر آپ وقت کے غوث اعظم بنتے ہیں یا نہیں بنتے؟ فرق تو اتنا ہے نہیں. آپ کی اپنی مرضی ہے. آج ولی نہیں پیدا ہو رہے تو اس میں ولایت کا کوئی قصور نہیں، اس میں میرا اپنا قصور ہے. میں نہیں کوشش کر رہا.
حضرت شریعت کس چیز کا نام ہے؟ آپ سیانے لوگ بیٹھے ہو، شریعت کس چیز کا نام ہے؟ شریعت نام ہے حضور کے بال مبارک سے لے کر پائے مبارک کے ناخن مبارک تک کے احوال کو جاننے کا نام شریعت ہے۔ یہ تعریف آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، یہ شریعت ہے۔ شریعت حضور کے بال مبارک سے لے کر پائے مبارک کے ناخن مبارک تک کے احوال، ظاہری احوال کو جاننے کا نام شریعت ہے، اور آپ کی روح مبارک کے احوال کو جاننے کا نام طریقت ہے۔ یہ ملا ہے، اور وہ جو دل مبارک کے احوال ہیں اس کو جاننے کا نام معرفت ہے۔ جو سر انور کے احوال کا نام، اسی کا نام حقیقت ہے۔ سب کچھ ہمارے پاس ہے، بس ہم چاہتے نہیں استعمال کریں۔ لہذا ولایت کوئی مشکل کام نہیں ہے، ولی بننا کوئی اوکھا کام نہیں ہے۔ صرف حضور کی طرح آپ عمل کرنا شروع کر دیں، آپ انشاءاللہ اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ حضرت مالک بن دینار یہ انہی شخصیات میں سے تھے جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا سیرت مصطفیٰ کو بنا دیا تھا، جنہوں نے اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل طور پر اپنا لیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حج کرنے کے لیے تشریف لے کے گئے، اور جاتے ہی آپ نے حج ادا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سال بہت زیادہ زبردست قسم کا رش تھا۔ اوہو بھائی، دنیا اس سال آئی کمال ہو گیا۔ جب ہم نے حج ادا کر لیا، حج ادا کرنے کے بعد میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے پاک پروردگار عالم، کیا اس تمام مجمع کے اندر کوئی ایسا شخص بھی ہے جس شخص نے حج تو کیا ہے لیکن مالک نے اس کا حج قبول نہیں کیا؟ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں مجھے خواب آیا، اللہ نے مجھے مطلع کیا کہ جناب ہارون بلخی ایک ایسا شخص ہے جو بلخ کا رہنے والا ہے، ہاں جی، اور وہاں کا وہ شخص ہے، اس بندے کا حج قبول نہیں ہوا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں اس کی تلاش میں نکلا۔ آج بھی آپ جائیں نا چیزوں حاجی حضرات بیٹھے، یہ ابھی ریسنٹلی ہمارے محترم جناب حاجی سلیم صاحب عمرہ کر کے تشریف لائے ہیں۔ جو حجاج کرام جاتے ہیں نا، وہاں پر ہر ملک کا کیمپ الگ لگایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ انڈیا والوں کا کیمپ علیحدہ ہوتا ہے، پاکستانیوں کا الگ ہوتا ہے، اسی طرح ہر ایک ملک کا الگ الگ ہے۔ تو جب خراسان والوں کو تلاش کیا تو پتہ چلا کہ یہاں پر انہوں نے کہا یار تمہارے تو بلخ میں سے کوئی ہارون نامی شخص آیا؟ کہا ہاں ہاں، وہ تو بڑا نیک اور متقی اور پرہیزگار آدمی ہے، اللہ کا ولی آدمی۔ کہا اچھا، آپ بڑے حیران ہونے والے دینار، بھائی مجھے خواب میں کچھ اور بتایا گیا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہے، اور دنیا کچھ اور کہہ رہی ہے کہ بڑا اللہ کا ولی ہے۔ کہتے خیر میں تلاش میں نکلا۔ انہوں نے کہا کہ یار پہاڑیوں کے پاس اس کا خیمہ لگا ہوا ہے، وہاں پر جا کے پتہ۔ جب وہاں گئے تو لوگوں نے بتایا کہ پہاڑی کے پیچھے عبادت گاہ میں اس نے چھوٹی سی جگہ بنائی، وہیں پہ عبادت کر رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہو گیا یار۔ جب میں گیا، جاتے ہی میں نے ان سے پوچھا آپ ہارون بلخی ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے ابھی بتایا نہیں اس کو میں کون ہوں، تو فوراً مجھے بتا دیا کہ آپ مالک بن دینار ہیں۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں بڑا نا ایک دفعہ چونک گیا ہے، میں نے اس کو اپنا نام بھی نہیں بتایا، اور یہ بندہ میرے بتانے سے میں نہیں واقف تھا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں چہرے کے اوپر عبادت کا ایک اثر تھا۔ جو نمازی آدمی ہوتا ہے اس کے چہرے پر نور ہوتا ہے، جو نمازی آدمی ہوتا ہے چاہے گورا چٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ نور نہیں ہوتا، عبادت کا اپنا ایک نور ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے چہرے پر اس کے نور دیکھا، چہرہ اس کا بتا رہا تھا یہ بندہ بڑا عابد زاہد ہے، بڑا نیک متقی پرہیزگار ہے۔ جب گفتگو کی بڑی سلجھی ہوئی گفتگو کر رہا ہے وہ بندہ، کہتے ہیں میں حیران ہو گیا یار اس بندے کے بارے میں مجھے خواب ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوا۔
حضرت ہارون بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوچھتے ہیں ہاں بھائی بتائیے کیوں آئے آپ؟ مالک بن دینار کہنے لگے میں بس آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. تو مسکرا کے کہنے لگے یار کیوں میرے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو؟ جو اصل بات ہے وہ کیوں نہیں کر رہے؟ تم کس لیے آئے ہو؟ بتاؤ نا. اس لیے آیا ہوں کہ مجھے خواب آیا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا. مالک بن دینار کہتے ہیں میرے ایسے رونگٹے کھڑے ہو گئے یا اللہ اوہ یہ بندہ کیا بھلا ہے، اس مقام پر فائد ہے. میرے دل کے خیال، میرے تصورات، میرے جو دل کے اٹھنے والے ان کو بھی جان رہا ہے. تو کہتے ہیں جی کہ تم مجھے آج پہلی مرتبہ نہیں یہ بتانے آیا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا. پچھلے 24 سال سے میں یہ سنتا آ رہا ہوں جب میں حج کرتا ہوں اور ہر مرتبہ حج مکمل ہونے کے بعد ایک بندہ آ کے کہتا ہے میرے رب کا یہ پیغام ہے تیرا حج کوئی قبول نہیں، دوڑ جائے. وہ کہتے ہیں میں نا ایک دفعہ دنگ رہ گیا یار اس بندے کا اس قدر مستعدی ہے. 24 سال ہو گئے اس کو ہر سال آ کے کوئی بندہ بتاتا ہے تیرا کوئی حج قبول نہیں، دوڑ جائے آج. یہ پھر واپس آ رہا ہے، پھر آ رہا ہے، پھر آ رہا ہے. کہنے لگے یار اتنا بے شرم آدمی ہے، 24 سال سے تجھے کوئی آ کے کہہ رہا تیرا حج قبول نہیں تو پھر واپس آ جاتا ہے. تو حضرت ہارون بلخی کہنے لگے پھر یہی بتا دے کس کے در پہ جا کے معافی مانگو. جب تم بتا دو اگر رب کی بارگاہ میں نہ ہوں، اس کے گھر پہ نہ جاؤں، حج نہ کروں، صفا مروہ نہ کروں، سجدہ نہ کروں، میں اللہ کے گھر کے غلاف کو پکڑ کے نہ گڑگڑاؤں، میں کعبے کے سامنے اس کو واسطے نہ دوں تو میں کہاں جاؤں؟ کہنے لگے اچھا چلیے بتا وہ تیرا جرم کیا ہے جو اتنا وقت گزر گیا میرا مالک تجھ سے راضی نہیں ہو رہا. کہنے لگے کہ میں نے جب اس کو دیکھا ہارون بلخی کو اس کا ایک بازو بھی کٹا ہوا تھا، ایک بازو بھی اس کا کٹا ہوا. کہنے لگے مالک بن دینار چل یہ بتا تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرے سے گناہ نہ پوچھ، میرے سے گناہ نہ پوچھ، میں کس قدر بڑے عظیم گناہ کا مرتکب ہوا ہوں تو سنے گا تو بھی مجھے نفرت کرنا شروع کر دے گا، لہذا نہ پوچھ. اس نے کہا نہیں گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے کہا میں تیرے بالکل تجھ سے نفرت نہیں کروں گا. کہا کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، میں شرابی کبابی آدمی تھا، کوئی میرا جوانی کا نشہ تھا، دوستوں یاروں کے ساتھ نکل جانا، شراب پینا، وقت ضائع کرنا، اپنا آپ جوانی برباد کرنی. عصر کا وقت تھا، میری ماں تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی، میں شراب کے نشے میں گھر آیا. آتے ہی میں نے کہا اماں روٹی دے، بھوک لگی ہے مجھے. تو ماں جی کہنے لگی تو حیا کر لے، اپنے تو روزہ نہیں رکھتا تو کم از کم دوسروں کے روزوں کا حیا کر لے، کوئی شرم کر لے. بے شرم آدمی، رمضان کا مہینہ ہے، افطاری ہو لینے دے پھر کھا لینا. وہ کہتا ہے مجھے اتنا غصہ آیا میں نے اپنی ماں کے منہ پہ تھپڑ دے مارا. تو جتنا زور سے میں نے تھپڑ مارا میری ماں تندور کے اندر گر گئی، چیخ و پکار اٹھ گئی، او بھائی صاحب تندور میں گر گئی، میں تندور میں گر گئی، تندور میں. مجھے لوگوں نے پکڑا، کمرے کے اندر بند کر دیا، میں اس کے اندر تھا، میں سو گیا. سارا دن ساری رات میں سویا رہا. اگلے دن جب میں اٹھا زور کے وقت تو میں نے دیکھا میری بیگم اپنے کپڑے سمیٹ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں نے تیرے ساتھ نہیں رہنا. تو کہنے لگا کیوں، وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا جو اپنی ماں کو قتل کرتا ہے میں قاتل کے ساتھ رہوں. کہنے لگا کیا میری ماں مر گئی؟ کہا ہاں، بدبخت جو تمہیں تھپڑ مارا تھا وہ تھپڑ لگنے کی وجہ سے وہ تندور میں گر گئی اور اس کو نکالتے نکالتے وہ ساری جھلس گئی اور وہیں پر اس کی جان نکل گئی. کہا تو پھر مجھے کیوں نہیں اٹھایا، مجھے بتا دیتے اس کا جنازہ میں پڑھ لیتا. کہنے لگی ماں نے یہ وصیت کی تھی کہ تیری شکل وہ نہ دیکھو، اس کو میری شکل نہیں دیکھنے دیں، وصیت کر کے گئی. کہنے لگے مجھے اتنا دکھ ہوا، اس کو اتنا دکھ ہوا کہ انہوں نے اپنا بازو کاٹ لیا، یا ہارون بلخی نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا.
کہتے ہیں اس دن سے میرا جتنا مال تھا میں نے سارا مال خیرات کر دیا، صدقہ کر دیا، دن سارے رات سارا دن میں روزہ رکھتا ہوں، رات سارے نوافل پڑھتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار اٹھے، خوب کھیل کے تھپڑ مارا، فرمایا بدبخت تو ہے ہی اس کا، انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے تو ہے ہی اس قابل۔ کہنے لگے کہ میں بھی تھپڑ مار کے آ گیا، جب میں رات کو سویا تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مالک بن دینار تو بھی ہارون بلخی کو ناامید کر رہا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اس کا جرم ہی اتنا بڑا ہے، اس نے ماں کے ساتھ اتنا بدسلوکی کی ہے یا رسول اللہ، اس کا جرم ہی اتنا بڑا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے پتا ہے کل قیامت والے دن اسی کی ماں کی وجہ سے اسی بخشش ہوگی۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جب فرشتے وہاں پر حاضر ہوں گے، عدالت لگے گی، اس کی ماں کلمہ دائر کرے گی، یا رسول یا اللہ اس بدبخت نے مجھے تندور میں گرا کے آگ میں جلا کے مارا، یا اللہ اس کو سزا دے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا زنجیریں ڈالو لے جاؤ جہنم کی طرف، اور وہ وہاں پر چلائے گا اماں جی زندگی میں تو آپ میرے اوپر ذرا سی بھی تیلی گر جاتی، ذرا سی چنگاری گرتی تو آپ بے چین ہو جاتی، آج مجھے اللہ کی جہنم میں جلایا جائے گا، آج آگ مجھے جلائے گی، کیا آپ کی ممتا برداشت کرے گی؟ حضور فرماتے ہیں ماں کے دل میں رحم آئے گا، اللہ کو عرض کرے گی یا اللہ ٹھیک ہے اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے لیکن میرے مالک میں اپنا حق اس کو معاف کر دیا، اسی کی وجہ سے اس کی لہذا حضرت چاہے وقت کا ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، صحابی سے اوپر درجہ کوئی نہیں، صحابی ہو نافرمان کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ یہ برادران نے، بھائی ذوالفقار علی نے، بھائی امجد علی نے، بھائی اسکندر نے، بھائی عارف نے جو مل کر اپنے والدہ مرحومہ کے لیے اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور